یہ تو چل جائے گا مقدمہ، عمران خان پہ یہ کیس چل جائے گا، سزا ہو سکتی ہے، لیکن جو ان نالائقوں نے، مسلم لیگ نون نے، اسحاق ڈار نے، پی ڈی ایم سرکار نے ایک عام پاکستانی کو سزا دی ہے، اس کا نتیجہ دیکھیں آپ، اور ہماری مارکیٹ سے ڈھیروں چیزیں غائب ہو جائیں گی کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لاکھوں نوجوان مارکیٹ میں آئیں گے، بے روزگاری کا نمبر نہیں دیا ان لوگوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ بہت ساری خبریں کوئکلی شروع کرتے ہیں، اور شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے ہمارے یہاں ایک بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 مقدمات میں نامزد ہیں آرمی ایکٹ کے تحت۔ عمران خان صاحب فیس کریں گے ٹرائل، ملٹری ایکٹ، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ فوجی عدالت میں مقدمہ، اور عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بارز جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کی خبروں میں خبر موجود ہے جو اس وقت بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، اس پر میں ذرا سا آگے جا کر آؤں گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے 15 لوگ، یہ 15 لوگ جو ہیں یہ مشکل میں ہیں، اور میں نے ایک سورس سے جو فورینزکس کے معاملات کو، یہ سورس جو انٹیلیجنس کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کرتی رہتی ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، ان سے کافی کچھ جانا اس بارے میں، تو اس میں کچھ معلومات ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھ دوں۔ یہ جو نام ہیں ان میں واسق قیوم صاحب کا نام ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت جب تھی پنجاب اسمبلی میں، تو یہ اس میں غالباً ڈیپٹی اسپیکر تھے۔ کرنل ریٹائرڈ امجد صابر راجہ اس میں شامل ہیں، طارق محمود مرتضیٰ اس میں شامل ہیں، راجہ عثمان شامل ہیں، راجہ عثمان ٹائیگر یہ شامل ہیں، راجہ راشد حفیظ شامل ہیں، اور عمر تنویر شامل ہیں۔ یہ خفیہ اداروں کی جو تحقیقات ہیں اس میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ راولپنڈی GHQ کیس میں ان لوگوں کے نام ہیں، اور CDR سے ان لوگوں کے وہاں پر موجود افراد سے اور دیگر رابطے وغیرہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ثابت ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر جو حملے کا کیس ہے اس میں ایاز ترین صاحب ہیں، ان کے علاوہ لطیف نظر صاحب ہیں، ان کے علاوہ رانا اسد صاحب ہیں، اور فیض اللہ کموکا صاحب ہیں۔ اب یہ فیض اللہ کموکا صاحب کا نام یہاں پر بڑا دلچسپ نام ہو جاتا ہے۔ فیض اللہ کموکا جو ہیں ان کا نام بھی شامل ہے۔ ان لوگوں سے جو رابطے ہوئے 54 کالز، 86 کالز، 108 کالز، 36 کالز، جو موقع پر موجود لوگ تھے ان سے رابطہ کالز وغیرہ، یہ ان لوگوں سے رابطے کی تفصیلات ہیں۔ میاں والی میں جو ہوا ہے PAF بیس کیس، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں احمد خان صاحب ہیں، یہ بچر بھچر ان کا ایک نام ہے جو یقیناً ذات ہے اس علاقے اس کی، اور ممکن ہے کہ میں اس کے تلفظ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ امین اللہ خان صاحب ہیں، امجد خان صاحب ہیں، قومی اسمبلی میں ہم نے ان کو بڑا ووکل دیکھا، ٹیلی ویژن پہ بڑا ووکل دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کے MNA۔ ان کے علاوہ عبد الرحمان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سلیم گل صاحب ہیں۔ 104 کالز، 6 کالز، 24 کالز، 20 کالز، 15 کالز۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ان کے مطابق ان کا جو CDR ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان سے روابط ان لوگوں کے اداروں کا یہ دعویٰ ہے۔ اب میں آپ کو وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہ ثابت شدہ ہے، تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات چلیں گے۔ 16 لوگوں کی لسٹ اور ہے، بلکہ حوالے کر دیے گئے غالباً یہ 16 لوگ، اور ان میں میاں محمود الرشید پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وہ بھی، ان کے داماد بھی شامل ہیں، یہ میاں اکرم عثمان، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ملٹری ایکٹ کے تحت ان پہ مقدمہ چلے گا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ فرسٹ بیچ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ حوالے کر دیے گئے ہیں، اور اب اس سے بڑھ کر آگے ان کے معاملات ابھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ ان کے پاس آگے جا کر خواجہ آصف صاحب نے جو بتایا تھا میڈیا پر، اس کے مطابق 3 بار اپیل کا حق ان کو حاصل ہوگا، اور میں نے جو ایک ماہر قانون سے پوچھا ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ 2 بار ہوگا۔ اچھی بات ہے اگر 3 بار یہ اپیل کا حق ہوتا ہے اور یہ اپنا کیس ثابت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تمام لوگ جو GHQ پر یادگاری، خاص طور پر یادگاری شہداء پر حملوں میں شامل ہیں، ان کا جو جرم ہے اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے، جتنے بے گناہ ہیں انہیں رہائی بھی ملنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیے، اور اس سے آگے آپ کر میں آپ سے عرض کروں کہ اسحاق ڈار صاحب نے معافی مانگ لی ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی معافی ہے، اس کے بارے میں شہباز رانا صاحب نے خبر دی ہے، اور انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کی آپ خبر دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے ڈار ہنٹس ایٹ اینڈ ٹو IMF پروگرام۔
اب اس میں آپ دیکھ لیجیے، انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار آن وینسڈے hinted that the International Monetary Fund program may expire on June 30. یہ ایکسپائر ہو جائے گا جون کی 30 تاریخ کو وداؤٹ ریوائول ڈیو ٹو ریسٹرکٹڈ ٹائم. اور پھر اس کے بعد شہباز رانا صاحب لکھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے اینڈ ہی اپولوجائز ٹو بزنس مین فار دا ہارڈ شپس they were facing because of an extremely challenging economic situation. تو ڈار صاحب نے معافی مانگ لی ہے. ابھی جو معافی مانگنے والے ڈار صاحب ہیں نا، ان کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے، تجربہ ہے، عشروں کا تجربہ ہے، ڈیکیڈز کا آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا، پہلے بھی کر چکے ہیں. ان کو کہہ دیں گے کوئی نہیں مانتے آپ کی شرائط، روپیہ یوں کر کے نیچے آئے گا، ابھی آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. اور یہ میڈیا پر ندیم ملک صاحب ہوں یا شاہزیب خانزادہ صاحب ہوں، یہ ان کے پروگرامز میں ہوتا ہے تھا کہ کتنے دن میں نیچے لا رہے ہیں 200 سے، آپ یوں آتے ہوئے دیکھیں گے نیچے. یہ تمام دعوے جو ہے وہ ہم نے سن رکھے ہیں. اب شہباز رانا صاحب اکانومی کے بہترین رپورٹرز میں سے ایک، انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے دا گورنمنٹ ہیز ناٹ یٹ کم اپ ود اے کریڈیبل آلٹرنیٹیو پلان وچ از کریٹنگ پینک ان مارکیٹس. تو یہ جو پینک ہے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ انٹر بینک میں ڈالر اس وقت جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے اس پہ مل رہا ہے بڑی مشکل سے 313 کے 315 کے آس پاس، اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں بلیک ہو رہا ہے، اس میں مل ہی نہیں رہا ہے. اور پھر حوالے کا ریٹ اور اوپر ہے. تو یہ تباہی مچی ہوئی ہے. اس تباہی کا نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ہم یوں لائیں گے، مریم نواز کا وعدہ یاد ہے آپ کو؟ ڈار صاحب سے ان لوگوں کو خوف یہ ہے کہ ڈار صاحب آ کے اکانومی ٹھیک کر دیں گے. ڈار صاحب نے ٹھیک کر دیا نون لیگ کو. نون لیگ کی طبیعت ڈار صاحب نے صاف کر دی ہے اس وقت. اس کے علاوہ حکومت نے ایک اور کام کیا، کچھ بعض حوالوں سے تعداد 100 کے آس پاس آ رہی ہے، بعض میڈیا ہاؤسز تعداد 500 کے قریب بتا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پرومیننٹ نام، اور ان ناموں میں سب سے پرومیننٹ نام خود عمران خان کا، ان لوگوں کو ڈال دیا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، نو فلائی لسٹ میں. یعنی یہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے یہ لوگ. عمران خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ مجھے ECL میں ڈالیں، مجھے نہیں جانا، میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، میں نہیں جاؤں گا. اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ان حالات کا سامنا کریں گے. میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی. تو عمران خان صاحب جب ان حالات کا سامنا کریں گے، چلیں عمران خان صاحب کو جیل بھی ہو گئی، اپیل میں چلے گئے، اپیل میں جانے پر عدالتوں میں معاملہ چلا گیا، بڑی عدالتوں میں، ملٹری کورٹ سے نکل کر سول کورٹس میں آ گئے. یہ تو چل جائے گا مقدمہ، عمران خان پہ یہ کیس چل جائے گا، سزا ہو سکتی ہے. لیکن جو ان نالائقوں نے، مسلم لیگ نون نے، اسحاق ڈار نے، PDM سرکار نے ایک عام پاکستانی کو سزا دی ہے، اس کا نتیجہ دیکھیں آپ. آج ہماری جیب میں کل کے 100 روپے 50 روپے ہو چکے. آج ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں یہ قیمتیں اور بڑھیں گی اور ہماری مارکیٹ سے ڈھیروں چیزیں غائب ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. IMF پروگرام لپیٹا جا چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اسحاق ڈار کے دعوے ہوا ہو چکے، اور ابھی حالات اور برے ہوں گے. یہ جو ایگزامز ہوئے ہیں، لاکھوں نوجوان مارکیٹ میں آئیں گے. بے روزگاری کا نمبر نہیں دیا ان لوگوں نے. ان لوگوں نے نمبر کیا دیا؟ ان لوگوں نے دیا نمبر اب تک کہ یہ لے آئے ہیں اکانومی کو 0.3 کی سطح پر. 6.1 پہ چلنے والی اکانومی 0.3 پر لے آئے ہیں یہ لوگ. تو ابھی تو تباہی اور بچے گی، اور یہ سلسلہ ایسے نہیں تھمے گا. مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور یہاں سے اور آگے بڑھے گی. یہ بگاڑ اور بڑھے گا، اور ہمارے ہاں تباہی آپ کو اور مچتی ہوئی نظر آئے گی. یہ لوگ اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ یہ لوگ عمران خان سے ڈیل کر لیں گے، ایک عام آدمی سے کیسے ڈیل کریں گے؟ اس کے علاوہ جاتے تھے آپ کو بتاؤں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 5 جج صاحبان، اس میں بندیال صاحب خود ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس اظہر حسن رضوی صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں. یہ 5 جج صاحبان جو ہیں یہ کل سماعت کر رہے ہیں جو آڈیو لیکس کمیشن بنا ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو اب اس پر آڈیو لیکس کمیشن پر یہ سماعت ہوگی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جاننے والے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جاننے والے بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کمیشن کی کارروائی کو روک دیں گے. اس کے بعد سماعت جاری رہے گی، کمیشن کا کام رک جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ کمیشن کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، سماعتوں کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن فوری طور پر یہ کام رک جائے گا، کیونکہ حکومت نے کمیشن چیری پکنگ کر کے اپنی مرضی سے جج صاحبان کو اس میں ڈالا تھا. یہ نہیں ہو سکتا.
جو کمیشن بنانے کا قانون ہے اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کو نام دینا تھے. حکومت نے کام غلط کیا تھا. اس غلط کام کا نتیجہ حکومت کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ فائل کل چیف جسٹس آف پاکستان ممکنہ طور پر بند کر دیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.